بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما. حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آج کی مجلس میں دوبارہ سے سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ باتیں سیکھنے، سننے اور سنانے کے لیے اکٹھا ہونے کی، جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سابقہ درس میں ہم لوگوں نے تعریف اور اللہ رب العالمین کو تعریف پسند ہے، تعریف ہم کہاں کہاں کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی تعریف پہ مشتمل جو ذکر و اذکار ہوتے ہیں وہ کتنے فضیلت والے ہیں، یہ ہم نے جو ہے مختصراً جانا تھا. ہم نے جانا کہ اللہ رب العالمین کو تعریف بہت زیادہ پسند ہے. تعریف پسند کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کی عمدہ صفات کا لائق ہے. تعریف اللہ رب العالمین نے ہمیں مختلف مقامات پر تعریف کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ نماز میں ہو، نماز کے باہر ہو، وغیرہ مختلف جگہوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تعریف کرنے کا حکم دیا ہے. چاہے کھانے کے بعد ہو، چاہے کپڑا پہننے کے بعد ہو، چاہے کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھنے کے بعد ہو، چاہے اللہ ہمیں کوئی نعمت عطا کرے، ہر جگہوں پہ ہر حال میں ہمیں اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے رہنا چاہیے. اس لیے آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آپ کو ایسی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو خوشی لاحق ہو اس چیز سے، تو آپ جو تعریف کرتے فوراً. اس کے برعکس کوئی ایسی چیز آپ کو محسوس ہوتی، ایسی چیز لاحق ہوتی جو آپ کو پسند نہ ہوتی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے. اور ہر بندہ مومن کا یہ شیوا ہو، ہر بندہ مومن کی یہ عادت ہونی چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے رہے. اللہ کی تعریف میں جو ذکر و اذکار ہیں وہ بڑے ثواب والے ہیں. ہم نے ان میں سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کے بارے میں سنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتلائی ہے کہ ایک آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اس کو اس سے کتنا ثواب حاصل ہوتا ہے. آسمان و زمین کے درمیان جتنی مسافت ہے، ان دونوں کلموں کے ذریعے سے ذکر کرنے سے انسان کو اس قدر ثواب جو ہے حاصل ہوتا ہے. تو یہ تعریف اور الحمدللہ سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو سابقہ درس میں آئی تھی، یہاں بطور تذکیر اس کا اعادہ کر دیا گیا. آج کے درس میں باذن اللہ تعالی سورہ فاتحہ کی دوسری آیت الرحمن الرحیم سے متعلق کچھ باتیں ہم لوگ جانیں گے انشاءاللہ. الرحمن الرحیم ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں بڑا مہربان نہایت رحم والا. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا. یہ دونوں نام اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے الرحمن اور الرحیم اللہ کے دو ناموں میں سے ہیں. قرآن مجید میں ان ناموں کا بکثرت تذکرہ آیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے ان دو ناموں کا کثرت سے ذکر کیا ہے. رحمت اور اس سے متعلق چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اہل علم میں ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 300 سے زائد مرتبہ کیا ہے. تقریباً 300 سے زائد مرتبہ رحمت اور اس سے متعلق معاملات کا تذکرہ کیا ہے، جس سے ہم رحمت کے بارے میں یا اس کی اہمیت کے بارے میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے، کتنی اللہ رب العالمین کے کتنے عظیم نام ہیں جس کے بہت ہی اہم آثار ہیں.
تو 300 سے زائد مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت اور اس سے متعلق مشتقات کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ ایک ہی چیز کا یا ایک معاملے سے متعلق چیز کا کئی بار تذکرہ کرنا اس چیز کی اہمیت کو بتلاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ان دو ناموں کا بھی قرآن مجید میں کثرت سے تذکرہ کیا ہے، جیسے کہ خود سورہ فاتحہ کے اندر یہ اللہ کے دونوں نام آئے ہوئے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ کے یہ دونوں نام آئے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں نام یا تو ایک ساتھ مل کر کے آتے ہیں یا کبھی الگ الگ بھی آیا کرتے ہیں۔ اب اگر اللہ کے یہ دونوں نام ہیں تو اس سے کیا یا اس کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جو نام ہوتے ہیں ہم نے اس کے بارے میں جو ہے درسوں میں جانا ہے کہ یہ اللہ کے توحید کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، توحید اسماء اور صفات۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اپنے نام بتلائے ہیں اور اللہ نے قرآن مجید میں بتلایا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتلائے ہیں اللہ کے نام، ہم ان تمام ناموں پر کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہوتی ہے، ان تمام ناموں پہ ہم ایمان رکھیں گے اور ان تمام ناموں کو اس کے جو حقیقت ہے اس کے ساتھ ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اس کا کیا معنی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی توجیہ کیا ہوگی، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے یہ نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ اللہ کے نام ہے، ہم کو ان ناموں پہ ایمان رکھنا ہے۔ دوسری چیز، جب ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہے تو ہمیں ان ناموں کو اپنی دعاؤں میں بطور وسیلہ استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے جو بھی نام ہمیں معلوم ہے ہم معنی کے اعتبار سے یا اپنی دعا کے سیاق کے اعتبار سے اللہ کے ان ناموں کو ہم دعا میں استعمال کریں۔ اب ہمارے پاس یہ جو اللہ کے دونوں نام ہیں رحمان اور رحیم، دونوں کا تعلق رحمت سے ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین سے رحمت کا سوال کرتے ہیں تو گویا کہ ہمیں ان دونوں ناموں کا وسیلہ لینا چاہیے۔ مثلا ایسے ہمیں دعا کرنے چاہیے، یا رحمان ارحمنا، اے رحمان ہم پر رحم کر، یا رحیم ارحمنی، اے رحیم تو ہم پر رحم کر، یا اس طرح کے جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے، جو بھی صیغہ ہو سکتا ہے، ہم ان صیغوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے ان ناموں کو اپنی دعا میں استعمال کریں۔ دیکھیے جو وسیلے کی بات ہوتی ہے، وسیلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ صحیح طریقہ بتلایا ہے کہ ہم کیسے اللہ کا اور اللہ کے ناموں کا اور اللہ کے صفات کا اور حتیٰ کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں احادیث میں بکثرت ہم اگر غور سے پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ لے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ لے کر کے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اور یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب بھی ہے۔ ہم گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، ہم توبہ کر رہے ہیں، تو وہ کہ اس کی مناسبت سے جو اللہ کا نام ہے ان ناموں کو ہم بطور وسیلہ استعمال کریں، اور یہ صحیح طریقہ ہے اور یہ سب سے بہترین طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کے چانسز کو اور مزید بڑھا دیتا ہے۔ وسیلے والا یہ صحیح طریقہ ہے جو قرآن احادیث سے ثابت ہے، اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ جو اللہ کے نام ہیں ان ناموں پہ ہمیں ایمان بھی رکھنا چاہیے، اور ہم اللہ رب العالمین سے جب رحم و کرم کا سوال کریں، اللہ رب العالمین سے جب ہم اللہ کے رحمت کا مطالبہ کریں تو ہم اللہ کے ان دونوں ناموں کو بطور وسیلہ استعمال کریں۔ تو اللہ کے ان دونوں ناموں سے کا جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم اس پہ ایمان بھی رکھیں گے اور ہم اس کو بطور وسیلہ بھی استعمال کریں گے۔ اللہ کے ان دونوں ناموں سے ہمیں
کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ بڑی رحمان اور بڑی رحیم ہے، یعنی بندوں کے لیے بڑی مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے ان دونوں ناموں سے اللہ کے رحمت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ کے ان دونوں ناموں سے ہمیں اللہ کے رحمت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے ان دونوں ناموں سے اللہ کی صفت رحمت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کی صفت رحمت کے سلسلے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ رحمت کی کتنی اہمیت ہے، ہم اس کا اندازہ لگانے کے لیے مختصراً ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی بھلائیاں ہیں، بندہ مومن کے ساتھ اللہ کا جو بھی خیر کا معاملہ ہے، بندہ مومن کی جو بھی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو دور کرنے کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے رحمت کا تقاضا ہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا رحمت ہی ہے کہ دنیا کے اندر مختلف قسم کے خیر پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ جو خیر کا معاملہ کرتا ہے، بندوں کو جو نیکیوں کی راہ بتلاتا ہے، بندوں کو مختلف قسم کی برائیوں سے بچاتا ہے، بندوں کو مختلف قسم کے ڈر اور خوف سے دور کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے رحمت کے ہی آثار ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کے ہی آثار ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کے رحمت کے مظاہر ہیں۔ ہم اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ان دونوں ناموں سے ہمیں اللہ رب العالمین کے رحمت کا جب پتہ چلتا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے رحمت کے کیا آثار ہیں، اللہ کے رحمت کے کیا مظاہر ہیں۔ اب ہم آئے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے یہ جو دو نام ہیں، اللہ رب العالمین کی یہ جو دو نام ہیں، اس سے ہمیں اللہ کے رحم و کرم کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے رحم و کرم کے کیا علامتیں ہیں وہ ہم بتلاتے ہیں آپ کو۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا جو رحم و کرم کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی عام ہے۔ قرآن و احادیث میں اللہ کی رحمتوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے جو مظاہر ہیں، اللہ رب العالمین کے رحمت کے جو مظاہر ہیں، ان میں اللہ رب العالمین کا رسولوں کی بعثت ہے۔ اللہ رب العالمین کے رحمت کے جو مظاہر ہیں اس میں اللہ رب العالمین کا رسولوں کو بھیجنا ہے۔ کیوں ایسا اللہ کے رحمت کا مظہر کیوں ہے؟ اب غور کریں ہم کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یا اس دنیا میں اگر رسولوں کو نہ بھیجا ہوتا تو اس دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہوتا؟ اگر رسولوں کو اللہ رب العالمین ان کے قوم کی طرف ان کی رہنمائی کے لیے اگر نہ بھیجتا تو دنیا کی کیا حالت ہوتی؟ ظاہر بات ہے کہ ہر قسم کی اچھائی، ہر قسم کی بھلائی رسولوں کے ذریعے ہی سے تو ہم تک پہنچی ہے۔ کون سی چیز اچھی ہے، کون سے عبادت کے کام ہے، کون سے برائی کے کام ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں رسولوں کے ذریعے ہی سے معلوم ہوئی ہے۔ اگر اچھائی کا معاملہ، عبادت کا معاملہ ہمارے عقلوں کو سونپ دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر کسی کام کو اچھا سمجھنے کا معاملہ، کسی کام کو برا سمجھنے کا معاملہ اگر انسان کے عقلوں کے حوالے کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ ایک ہی کام کو ایک آدمی اچھا سمجھتا، پھر اسی کام کو ایک آدمی برا بھی سمجھتا۔ ایک ہی کام کو ایک آدمی اسے اچھا تصور کرتا تو وہیں پہ اسی کام کو دوسرا آدمی بعین ہی برا سمجھتا۔ سود کی مثال لے لیجیے، سود کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، لیکن جو آدمی سود کا پیسہ دوسروں کو دیتا وہ کیا کہتا؟ سود تو اچھی چیز ہے نا، اس لیے کہ بیٹھے بیٹھے اس کو پیسے آ رہے ہیں، لیکن جو سود کی وجہ سے کنگال ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے سارے مال لوٹتے چلے جا رہے ہیں، وہ کہے گا سود تو بری بات ہے۔ تو ایک ہی بات جو ایک آدمی کے نزدیک اچھی ہو سکتی تھی، وہی بات دوسرے آدمی کے نزدیک کیا ہو جاتی؟ بری ہو جاتی۔
تو اللہ کا بندوں پہ یہ رحم و کرم ہے کہ اللہ نے کیا کیا ہے، بندوں کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ بندوں کو اللہ رب العالمین کی کیا پسند ہے، اللہ رب العالمین کی کیا شریعت ہے، اللہ بندوں کو کن کاموں کو کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم کو کس کے ذریعے سے معلوم ہوگی؟ ہمیں رسولوں کے ذریعے سے معلوم ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بندوں پہ رحم و کرم کا معاملہ ہی ہے کہ اللہ نے بندوں کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اگر رسول نہ آتے تو گویا کہ دنیا میں نہایت ہی گمراہیاں ہوتی، انسان کو کوئی اچھے کام، انسان کو اچھی باتیں معلوم نہ ہو پاتی، اور نہ جانے انسان کس قدر گمراہی میں ہوتے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے رحمت کا مظہر ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں کے ذریعے سے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا، رسولوں کے ذریعے سے ہمارے لیے قرآن مجید کو پہنچایا، جو ہمارے لیے آخرت تک، قیامت قائم ہونے تک انسان کی ہر قسم کی خیر، ہر قسم کی بھلائی اسی قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے رحمت کا مظہر ہے، اللہ رب العالمین کے رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ کے رب العالمین کے رحمت کا مظہر اور کہاں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ انسان کے اندر، ہر انسان کے پاس ایک نفس ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں، یعنی برائی کا حکم دینے والا، ہر انسان کے اندر ایک نفس ہے جو نفس امارہ کہلاتا ہے، وہ ہر انسان کو برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین انسان کو برائی کے کاموں سے نہ روکے، اللہ رب العالمین انسان کو برائی سے نہ بچائے، تو انسان پتہ نہیں ہمیشہ برائی ہی میں لت پت رہے گا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں معلوم ہے، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں انہوں نے کیا کہا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ انسان کا نفس انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا ہے، لیکن سوائے اس آدمی کے جس آدمی پہ اللہ رب العالمین رحم و کرم کا معاملہ کرے۔ تو اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا کرتے ہیں؟ گناہوں سے بچائے رکھتے ہیں، ہمیں ہمارے نفس کی برائی سے ہمیں بچائے رکھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہم پہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ انسان سے جب ہو جاتا ہے، انسان گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بندے کو کیا کرتے ہیں؟ توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ اگر گناہ کے بعد ہمیں توبہ کی توفیق نہ ہوتی تو گویا کہ وہ گناہ ہم پر فکس ہو جاتا، ہمارے اوپر وہ ثابت ہو جاتا، اور وہ گناہ ہم سے ختم نہیں ہوتا۔ اور گناہ اگر کسی سے ختم نہ ہو تو پھر اللہ کے پاس کیا ہوگا؟ جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو انسان کے حساب و کتاب کو اگر دیکھا جائے اور اس کے صحیفے میں صرف گناہ ہی گناہ نظر آئے تو ظاہر اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے سے گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو کیا کرتے ہیں؟ توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ گناہ ہونے کے بعد اللہ کی رحمت اور مزید کہاں ہمیں معلوم ہوتی ہے؟ یہاں ہی گناہ ہونے کے بعد ہی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد اللہ کی طرف سے اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ رہ گیا توبہ کو قبول کرنے کا معاملہ بھی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے توبہ کو قبول نہ کرے تو ہم توبہ کریں لیکن اللہ ہمارے توبہ کو قبول نہ کرے تو ایسی صورت میں ہمارا گناہ یوں کا یوں موجود رہ جائے گا اور ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت کا یہاں اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں اور ہمارے توبہ کو قبول بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان، ہم میں سارے انسان گنہگار ہے۔ حدیث اندر کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان کیا ہے؟ گنہگار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، لیکن اس گنہگار میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں، گویا کہ وہ سب سے بہتر ہے۔
تو یہ اللہ کی رحمت کے آثار یا اللہ کی رحمت کے مظاہروں میں سے ایک مظہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گناہ ہونے کے بعد گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق دیتے ہیں اور ہماری توبہ بھی قبول کرتے ہیں۔ یہاں گناہ سے متعلق اللہ کی ایک رحمت کا اور بھی آپ اندازہ لگائیے کہ گناہ ہونے کے فوراً بعد اللہ تعالی ہمیں سزا نہیں دیتے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان سے جب غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کی عموماً کیا ہوتی ہے؟ سزا ملتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کا معاملہ یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرتے ہیں بندوں کو؟ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی گناہ کے فوراً بعد اس کو فوراً سزا نہیں دیتے، اس کو اس گناہ کی فوراً سزا نہیں دیتے، بلکہ اسے مہلت دیتے ہیں کہ آدمی کیا کر لے؟ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا مظہر ہے، یہ اللہ رب العالمین کے رحمت کے آثار ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو اس سے گناہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی گناہ پہ فوراً سزا نہیں دیتے، فوراً اس کی گناہ پہ پکڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی زیادہ ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی رحمت دنیا کی ہر چیز کو شامل ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیتوں میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک آیت میں فرشتوں کی زبانی یہ بات کہی گئی ہے کہ اے میرے رب تیری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی میری رحمت دنیا کی ہر چیز پہ محیط ہے، ہر چیز پہ شامل ہے۔ اگر ہم اللہ کی رحمت کا اندازہ لگانا چاہیں تو ہم اس مثال کے ذریعے سے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس سے ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یا اللہ نے رحمت کے 100 حصے کی۔ اللہ نے رحمت کے کتنے حصے کیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے اور اس میں سے 99 حصہ اپنے پاس موجود رکھا۔ ایک ہی حصہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہے اتارا ہے بس، اور دنیا میں بندے آپس میں ایک دوسرے پر جو رحم کرتے ہیں، جانور آپس میں ایک دوسرے پر جو رحم کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے جو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، چوپائے جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں وغیرہ، یہ سارے کے سارے اللہ کی اسی ایک رحمت کے مظاہر ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، جانور بھی آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اس لیے جو ہے جانور میں سے ایک دوسرے جانور پر پیر نہیں رکھتا ہے، بالخصوص جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو۔ اور کیڑے مکوڑے بھی آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو 1% رحمت یا ایک رحمت کے ایک حصے سے پوری دنیا کے لوگ آپس میں سب ایک دوسرے پر، دنیا کی ساری مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین 99 حصہ جو اپنے پاس رکھا ہے یہ کیا کرے گا؟ اس 99 حصے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پہ رحم کرے گا۔ 99 حصے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اللہ نے اپنے پاس باقی رکھا ہے، اس 99 حصے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بندوں پر کل قیامت کے دن رحم کرے گا۔ ایک رحم کا ایک حصہ جس سے آپس میں لوگ اتنی زیادہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس 99 حصہ ہے، تو ہم رحمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ قیامت کے دن کتنی زیادہ رحم و کرم کا معاملہ کریں گے۔ رحمت کا، اللہ کی رحمت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک دوسری مثال بھی آپ سنیے اور اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ قیدیوں میں سے قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ قیدیوں میں ایک عورت تھی اور وہ گویا کہ وہ اس کے پاس یعنی اس کے سینے میں دودھ کافی بھرا ہوا تھا، تو وہ بچوں کو تلاش کرتی اور ہر بچے کو تلاش کرنے کے بعد اسے اپنے سینے سے لگاتی اور اسے دودھ پلانے کی کوشش کرتی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے اور صحابہ سے کہا کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ عورت کی یہ جو حالت ہے کہ وہ ہر بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ وہ رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہتی ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ یعنی ایک عورت جس کے رحم و کرم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گویا کہ سب بچے کو جو بھی اسے مل رہا ہے اسے اپنے پکڑ کر کے اپنے آپ سے چپکاتی ہے اور اس کا دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے اسے، کیا یہ عورت جس کے یہ رحم و کرم کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے کیا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ جو حالت ہے اس کی یہ کیسے اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا معاملہ تو کہیں زیادہ بلند ہے، اللہ رب العالمین کی مثال تو اس سے کہیں برتر ہے۔ یہ عورت جو اپنے بچے پہ یا ان بچوں پہ جو رحم کر رہی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کہیں زیادہ اپنے بندے پر رحم فرمائیں گے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت، یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت جو قیامت کے دن اور خود دنیا میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور بالخصوص اللہ کے رحمت کا جو مظہر ہے وہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اللہ کے بندوں کو اللہ کا ان پہ رحم کرنے کا زیادہ ضرورت ہوگی۔ انسان کے پاس گناہ لے کر آئے گا، انسان مختلف قسم کی پریشانیاں لے کر کے آئے گا، مختلف قسم کے گناہ میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایک انسان جب گناہ میں ڈوبا ہوا ہو تو اسے اللہ کی رحم و کرم کی ضرورت ہوگی، اس لیے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنی اتنی ساری رحمتیں اپنے پاس موجود رکھے ہوئے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کر سکے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ان دونوں ناموں کا تقاضا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ان دونوں ناموں سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ رحمت کی، اس کے یہ سارے آثار ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کا اندازہ ہم ان مثالوں سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتنے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ کی اتنی زیادہ رحمت ہے تو پھر اس کا کیا تقاضا ہے، یا ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کو کیسے حاصل کر سکتے، اللہ کی اس رحمت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین کی اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ اعمال انجام دینے ہوں گے۔ ہم کچھ اعمال کریں جس کی بنیاد پر ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا اعمال ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں جسے ہم انجام دیں گے تو ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہوں گے؟ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان جس قدر شریعت کا پابند ہوگا، انسان جس قدر دین کا پابند ہوگا، گویا کہ وہ اتنے ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ انسان جتنے زیادہ شریعت کا پابند ہوگا، جتنے زیادہ دین کا پابند ہوگا، وہ اتنے ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ اللہ کے رحم و کرم کا معاملہ کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت پانے کے لیے حدیث کے اندر ایک بات جو آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عصر سے پہلے ہم 4 رکعت نفل نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کی رحمت کو ہمیں پانی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے پر رحم کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ تو 4 رکعت نمازوں کا اہتمام کرنا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کو پانے کا تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ ہم خود آپس میں ایک دوسروں پر رحم کا معاملہ کریں۔ ہم اللہ کی رحمت کو پانا چاہتے ہیں تو ہم آپس میں ایک دوسرے پر رحم کا معاملہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اللہ رب العالمین الراحمون یرحمهم الرحمن، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس آدمی پہ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو دنیا والوں پر رحم کرو۔ اللہ کی رحمت کو پانا چاہتے ہیں ہم دنیا والوں پر ہم کیا کریں؟ دنیا والوں پر ہم رحم و کرم کا معاملہ کریں۔ تو ہم جب آپس میں
اگر ہم آپس میں ایک دوسرے پر رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں۔ ایک چوتھی چیز جو اللہ رب العالمین کی رحمت کے ہمیں مستحق ہمیں قرار دے گی یا ہم مستحق ہو سکتے ہیں، وہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اللہ کی رحمت کا سوال کریں، ہم اللہ رب العالمین سے ہم اللہ کی رحمت کا مطالبہ کریں، اللہ رب العالمین کی رحمت کو ہم مانگیں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ تشہد کے آخری تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا سکھلائی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی۔ یہاں جو ہم دعائیں کرتے ہیں، اس دعا کا معنی چونکہ ہمیں عموماً معلوم نہیں ہوتا ہے، یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری تشہد میں ہمیں دعا سکھلائی ہے، اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت کو ہم مانگتے ہیں۔ تو چاہے اس دعا کے ذریعے سے ہو یا عموماً ہم اللہ رب العالمین کے رحمت کا سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم کر، یا ایسے بھی ہم جو ہے اللہ رب العالمین سے اللہ کی رحمت کا ہم سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل سے رحمت نکال دی گئی ہو وہ کیا ہے؟ ایسا انسان بدبخت ہی ہے۔ بدبختی آدمی وہ ہوگا جس کے دل سے اللہ رب العالمین رحم و کرم کا معاملہ نکال دے، جس کے دل سے اللہ رب العالمین رحمت نکال دے، گویا کہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر یا ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہمارا معاملہ ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین ہمارے سارے معاملات کا کارساز ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔